دو چار باتیں متفرقات کر لی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی طبیعت نیک کام کی طرف کب چلتی ہے اور انسان کی طبیعت نیک کام کی طرف چلنے سے کب روکتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے انسان کے پیٹ میں رزق حلال اور طیب داخل ہوتا ہے تو آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف چلتی ہے، اور اگر انسان کے پیٹ میں حرام اور مشتبہ مان جاتا ہے، شک و شبہ والا مان جاتا ہے، تو اس کی طبیعت نیکی کی طرف نہیں چلتی، برائیوں کی طرف چلتی ہے۔ گمراہی کا بہت بڑا سبب یہ ہے آدمی گمراہی کے راستے پر کب چلتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے رزق میں تبدیلی آتی ہے، حلال اور طیب کے بجائے مشتبہ اور حرام مال کی طرف چلتا ہے۔ جب اس کی غذا مشتبہ اور حرام مال بنتا ہے تو پھر اس کو دین سمجھ میں نہیں آتا، اسلام اور شریعت سمجھ میں نہیں آتی، اور دین و شریعت کے خلاف جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، اور پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ براہ راست اسلام پر اعتراض نہیں کرتا، پہلا اس کا اعتراض ہوتا ہے حضرات علماء کرام پر، دین کے داعی پر، مبلغ پر، دین کا راستہ دکھلانے والے پر، دین کی بات بتلانے والے پر اس کا اعتراض ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بیماری بڑھتی ہے اور بڑھتے بڑھتے دین والوں پر اعتراض کرتے ہوئے دین پر اعتراض کرتا ہے، مدارس پر اعتراض، خانقاہوں پر اعتراض، دعوت و تبلیغ پر اعتراض، قرآن و سنت پر اعتراض۔ لہذا اگر ہمارے پاس علم شریعت نہیں ہے اور شریعت کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہمیں اہل علم پر دین پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عقل کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ ہم میں علم نہیں ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، ناواقفیت ہے، اس وجہ سے ہمیں دین کی بات سمجھ نہیں آتی۔ عام طور پر گمراہی کی ابتدا اہل علم پر، اہل دین پر، اور اس کے بعد دین پر اعتراض سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جب ہمارے سامنے کوئی شرعی مسئلہ آئے تو ہمارا کام یہ ہے شرعی مسئلے کو قبول کر لینا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، بلکہ جو مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جو مسئلہ ہمارے علم میں نہیں تھا، وہ مسئلہ ہمارے سامنے آنے کے بعد دین کی رہنمائی کرنے والے اور شرعی مسئلہ بتانے والے کا احسان نہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے اندر کوئی بیماری پیدا ہوئی اور وہ بیماری بہت خطرناک، مہلک اور موذی بیماری ہے، مثال کے طور پر آج کے دور میں کینسر ہوا ہے، ایڈز ہوا ہے، کورونا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر یہ بیماریاں ہیں اور جس بیمار کو یہ بیماری لگی ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے کہ مجھے یہ بیماری لگی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اور تکلیف ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کینسر ہے، کورونا ہے، بیماری اور ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیماری سمجھ میں نہیں آتی، ایکس رے کرانا پڑے گا، خون اور پیشاب ٹیسٹ کرانا پڑے گا، فلاں رپورٹ نکالنا پڑے گا، اس کے بعد آئیے۔
آدمی ایکس رے کراتا ہے، سونوگرافی کراتا ہے، رپورٹ نکالتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ہمیں شبہ ہے فلاں بیماری کا، لہٰذا فلاں رپورٹ اور کرانا پڑے گا۔ چنانچہ بڑے اہتمام کے ساتھ ڈاکٹر کا احسان مانتے ہوئے ہم آگے بڑے اسپتال میں، بڑی سونوگرافی میں جا کر ہم ایکس رے کراتے ہیں، سونوگرافی کراتے ہیں اور رپورٹ نکالتے ہیں۔ وہ بڑا رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر جب بیماری پر واقف ہوتا ہے تو وہ اگر ہمیں بتلائے کہ آپ کو تو ایڈس ہے، آپ کو کورونا ہے، آپ کو کینسر ہے، آپ کو ٹی بی ہے، آپ کو کمرہ ہو چکا ہے، پیلیا ہو چکا ہے اور کمرہ کمری سے بدل چکا ہے، میرے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر اتنے سارے پیسے خرچ کرانے کے بعد، اتنا سارا وقت مشغول کرنے کے بعد اور اتنے رپورٹ نکالنے کے بعد ہمیں یہ کہے کہ تمہیں فلاں بیماری ہے، اس بیماری پر واقف ہونے کے بعد کوئی بیمار ڈاکٹر کو گالیاں دینے لگے، ڈاکٹر کو برا بھلا کہنے لگے، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی یہ بیوقوف ہے، اپنی صحت کا دشمن ہے، اپنے باڈی اور بدن کا دشمن ہے۔ ڈاکٹر نے خیر خواہی کی اور اس کی بیماری پر اس کو مبتلا کیا اور یہ ڈاکٹر کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دینی سلسلے میں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا دینی سلسلے میں کوئی حکم ہمیں معلوم نہ ہو اور نیا نیا ہمارے سامنے آئے، ہماری معلومات کے اعتبار سے نیا، اس کے آنے کے بعد اہل علم پر اعتراض کرنے لگے، ان کو گالی دینے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے، ان کی غیبت کرنے لگے، ان کے خلاف زبان درازی کرنے لگے۔ میرے بھائی، جو مریض اس طرح ڈاکٹر کو برا بھلا کہتا ہے اور دشمنی کرتا ہے، وہ ڈاکٹر سے دشمنی نہیں کرتا، وہ اپنی باڈی اور جسم سے دشمنی کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اس بیماری کو برباد ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی اہل علم پر اعتراض کرتا ہے، وہ اہل علم پر اعتراض نہیں کرتا، قرآن و سنت پر اعتراض نہیں کرتا، وہ اپنے دین پر اعتراض کرتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے بہت اپنے آپ کو چوکنا کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بات معلوم ہو جانے کے بعد دین کی بات بتلانے والوں کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت ہمیں بتلائی۔ بعض مرتبہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دین کی بات بتلاتا ہے تو دیکھو پچھاڑ پڑے ہوئے بولتا ہی رہتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ڈاکٹر آپ کو کہے فلاں وقت میں یہ دوا لینا ہے، فلاں وقت میں یہ دوا لینا ہے، فلاں وقت میں انجیکشن لینا ہے، فلاں کو صبح لینی ہے، فلاں شام کو لینی ہے، فلاں چیز کھانا ہے، فلاں نہیں کھانا ہے، فلاں نہیں کھانا ہے، یہ دشمنی ہے۔ اگر ڈاکٹر کو آپ پیسہ دیں اور ڈاکٹر اتنی ساری باتیں بتلائے تو آپ کا محسن ہے، اور دین کی بات بتلانے والا پیسہ نہیں لیتا، پیسہ نہیں مانگتا، اور اس کے بعد دین بتلاتا ہے، اور ہماری طبیعت بگڑی ہوئی ہے اور بگڑی ہوئی طبیعت کی وجہ سے دین سمجھ میں نہیں آتا تو ہم علماء کو خلاف کرتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو آدمی دین کی بنیاد پر علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ بہت بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر آج وہ مسلمان ہے کل اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، آج مسلمان کی فہرست میں ہے کل کافر ہو کر دنیا سے جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے سلسلے میں جو باتیں میں نے عرض کی وہ ہو چکی، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ایک مسلمان آپسی زندگی کس طرح گزارے۔ مثلاً اولاد ہے اپنی ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ ہے اپنی اولاد کے ساتھ، بھائی ہیں اپنی بہن کے ساتھ، بہن ہے اپنے بھائی کے ساتھ، رشتہ دار ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ۔ کس طریقے سے اسلامی زندگی گزارے؟
محدثین اس کو کہتے ہیں البر والصلہ. بر کہتے ہیں بھلائی کرنے کو، اور صلہ کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھی بھلائی کرنے کو. پھر عام بھلائی، کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے، یہ بر ہے. اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے حق کا لحاظ رکھتے ہوئے بھلائی کرنا، یہ صلہ ہے. سب سے پہلے صلہ رحمی کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری والدہ کے ساتھ. صحابی فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کن سے بھلائی کا معاملہ کروں؟ آپ نے پھر فرمایا تیری والدہ کے ساتھ. تیسری مرتبہ پھر پوچھا میں کس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا تیری والدہ کے ساتھ. پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں، بھلائی کا معاملہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے والد کے ساتھ. پھر اس کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ قریبی ہونے کے اعتبار سے، پہلے قریب کا رشتہ دار پھر دور کا رشتہ دار. معلوم ہوا حسن سلوک اور بھلائی کے اعتبار سے ہم انسانوں کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ماں باپ ہے. ماں باپ وہ ہستی ہے جن ہستی کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، دنیا میں وجود بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن کن کے ذریعے سے؟ والدین کے ذریعے سے ہمیں پیدا فرمایا. پیدا اللہ نے فرمایا، ذریعہ اور واسطہ اور سبب والدین ہے. آج ہمارا حال یہ ہے جن کے پاس کچھ سوچ بوجھ ہے، کچھ ادب ہے، کچھ معاشرت ہے، کچھ دین علم ہے، ماشاء اللہ وہاں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں کچھ نہیں ہے وہاں والدین کی حیثیت ایک نوکر سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے، والدین کی حیثیت ایک اجنبی سے زیادہ نہیں ہے، والدین کی حیثیت ایک عام انسان سے زیادہ نہیں ہے. بلکہ مادیت کے دور میں ہم لوگوں کے دل میں دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی اور مال و دولت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اگر والدین مالدار ہیں تو والدین سے تعلق ہے، اور اگر والدین غریب ہیں تو ان کو والدین سمجھنے کے لیے اور کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دنیا کیا حیثیت ہے، مال کیا حیثیت ہے، کروڑوں ابجوں اور کھربوں کا مال ہو، لیکن اگر والدین نہ ہو دنیا کا وجود ہمیں ان کے بغیر نہیں ملتا. لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کے مرتبے کو، اپنے والدین کی حیثیت اور مقام کو پہچانے. علماء نے لکھا ہے والدین کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی والدین کے کیا ادب احترام کرے، ان کی عظمت کرے، ان کو بڑا بنائے، ان کو بڑا مقام عطا فرمائے. اور والدین کا ایک حق یہ ہے کہ ان سے محبت کرے. اب تو مصیبت ہے، ہمارا ماں باپ بھی کیوں مارا، اتنا سب کیا کہ تو اتنی عمر کو پہنچا، اور اب بھی سوال یہ ہے کہ والدین نے کیا کیا. اگر والدین کچھ نہ کرتے تو یہاں تک کیسے پہنچتا. معاشرے میں والدین کی قدردانی کے لیے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے یتیم ہوتے ہیں. کہیں تو ان کے سر سے ان کی ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے، کہیں تو ان کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، کہیں ان کے سر سے دونوں کا سر سایہ اٹھ چکا ہے. ذرا اپنا اولاد کو دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے، کس مسائل سے، کس پریشانی سے وہ بڑی ہوتی ہے. اور ان کے ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہونے پر تمہیں قدر جاننی چاہیے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے.
ماں باپ کو خوش رکھنا، امتیاز رکھیے، بے امتیاز رکھیے۔ دوسری چیز ہے ماں باپ کی خدمت۔ خدمت دو اعتبار سے، اللہ نے طاقت دی ہے تو جسمانی اعتبار سے، ماں باپ کے ہاتھ پیر کو دبا دیا، سر مالش کر دیا، ان کے جوتے سیدھے کر دیے، ان کو لکڑی دے دی، ان کو پانی پلا دیا، ان کو جو ضرورت تھی وہ پوری کر دی۔ اور اگر اللہ نے ہمیں دو پیسے دیے ہیں تو مال کے ذریعے سے ماں باپ کی رعایت، ماں باپ کی مدد۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ باپ ہزاروں روپے کی زکات نکال رہا ہے، بیٹا ہزاروں روپے کی زکات نکال رہا ہے، بیٹی ہزاروں روپے کی زکات نکال رہی ہے، اور ان کے والدین کا حال یہ ہے کہ وہ زکات کھا رہے ہیں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، تو اس طاقت اور قوت کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے اپنے والدین کی خوب خدمت کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مالدار ہو اور تمہارے ماں باپ غریب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسی مالداری؟ ارشاد کرنی چاہیے ایسی مالداری پر کہ تم مالدار ہو اور تمہارے ماں باپ غریب ہو۔ اور ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کو جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد ان کے جو حقوق باقی تھے اس کو ادا کریں۔ مثلا انہوں نے قرضہ چھوڑا ہے تو اس قرض کو ادا کریں، انہوں نے نماز اور روزہ چھوڑے ہیں تو اس کا فدیہ ادا کریں۔ اگر تمہاری حیثیت ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، یہ بہت بڑا گویا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، بھلائی کا معاملہ ہے۔ اور ماں باپ نے کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس عہد و پیمان کو پورا کریں۔ ماں باپ نے کوئی تاکیدی وصیت کی ہے اور وہ جائز ہیں تو ان کے انتقال کے بعد ان جائز وصیتوں کو پورا کریں۔ اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی حیاتی میں ان کے جو تعلق والے تھے، ان کے جو دوست احباب تھے، ماں باپ کے انتقال کے بعد اس تعلق کو باقی رکھیں۔ کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالیٰ شان و سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے بھائی، دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں چھین جانے کے بعد دوبارہ واپس مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ ایسی نعمت ہے ایک مرتبہ وہ چھین گئی، اس کے بعد وہ نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا جن حضرات کو اللہ نے ماں باپ عطا فرمائے، یا صرف باپ یا صرف ماں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی قدردانی کرے، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہمیں چاہیے کہ ان کو خوش رکھے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے ہم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ حق تعالیٰ شان نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ الہی فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، آپ نے بغیر استحقاق کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اے اللہ، اس میں عظیم نعمت والدین کی ہے۔ اے اللہ، والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو صحت عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ذات سے ان کو خوشی پہنچے، مدد اے اللہ ان کو راحت پہنچے، ان کی خدمت ہو۔ اے اللہ، ایسی شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، ان کی شان میں گستاخی ہو، بے ادبی ہو، اس کا دل ٹوٹے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسے کام کرنے کی
توفیق عطا فرما، جس سے دل سے ان سے ہمارے لیے دعائیں نکلے، اے اللہ ایسے تردد سے ہماری حفاظت فرما جس سے دل سے ان سے بددعائیں نکلے، اے اللہ ان کی بددعاؤں سے ہر بیٹوں کی، ہر بیٹیوں کی، ہر اولاد کی حفاظت فرما، اور ان کی دعاؤں کو، ہم کی دعائیں خیر کو ہمارے اپنا قبول فرما، اے اللہ جن کے والدین میں سے ایک زندہ ہے ان کو بھی ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ انہوں نے ان کو حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، اے اللہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں مغفرت اور اثار ثواب کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ ان کی ارواح کو خوش کر دیجیے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما دیجیے، جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، ہر خیر کو مقدر فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے پریشان آدمی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ روزے کے ذریعے سے ہمیں تقویٰ نصیب فرما دیجیے، آپ کی معرفت نصیب فرما دیجیے، آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر خیر کو مقدر فرما دیجیے، اے اللہ جہاں کہیں اولاد اور والدین میں نااتفاقی اور ناچاقی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو ختم فرما دیجیے، والدین کو اولاد کے لیے مشرف اور مہربان اور اولاد کو والدین کے لیے مطیع اور فرمانبردار بنا دیجیے، اے اللہ جو کوئی مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجیے، لا عالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حسن اسماء حسنہ کی برکت سے قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک